جب بیوی نے پرندوں کو دیکھ کر کہتی ہوگی گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے میری زندہ کے اندھیرے اور کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر اور جب شمر نہیں کر چکا سیراب یہ لشکر دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی عزیزانو ابھی تو سردی کا موسم ہے لیکن اس موسم میں بھی آپ کو پیاس لگتی ہے سوچو گرمی کا موسم شدید پیاس سکینہ نے عباس مولا کی شہادت کے بعد مولا حسین کی شہادت کے بعد اپنے لیے پانی کبھی نہیں مانگا ابن سعد نے ایک بار سوال کیا شمر سے شمر تو نے حسین کی 4 سالہ یتیمہ پر کتنے ظلم کیے ہیں سکینہ بنت حسین پر کتنے ظلم کیے ہیں شمر کہتا ہے تعداد یاد نہیں جب دل چاہتا اس پر ظلم کرتا تھا شمر کہتا ہے جب وہ روتی تھی تو اس کو تماچے مارتا تھا جب وہ تھک کر بیٹھتی تھی تو کوڑے مار کر اٹھاتا تھا شدید گرمی میں جب سب پانی کے لیے لشکر جمع ہوتا تھا میرے پاس سب اپنا کوزہ لے کر آتے تھے حسین کی 4 سالہ یتیمہ سکینہ بنت حسین بھی میرے پاس اپنا کوزہ لے کر آتی تھی شمر ملعون کہتا ہے میں پورے لشکر کو پانی پلاتا تھا آخر میں سکینہ کے پاس آ کر اس کے کوزے میں پانی نہیں ڈالتا تھا پانی اس کو دکھا کر اس کے سامنے زمین پر پھینک دیتا تھا اولاد والوں برداشت کر سکوں گے تو سنو شمر کہتا ہے یہ عمل میں نے بار بار کیا ابن سعد سوال کرتا ہے اے شمر کبھی تجھے کسی مقام پر حیرت ہوئی شمر کہتا ہے ہاں تھوڑی دیر پہلے ہی یہ مقام آیا کہ جس پر مجھے حیرت ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ایک مقام پر قافلہ رکا شدید گرمی تھی سب اپنا کوزہ لے کر میرے پاس پانی کے لیے آئے حسین کی یتیمہ بھی دوڑتی ہوئی آئی میری نظر پڑی پر میں نے ارادہ کیا تھا سکینہ کے کوزے میں پانی آج ڈال دوں گا لیکن جیسے ہی سکینہ کوزہ منہ کے قریب پینے کے لیے لائے گی میں ایک زوردار تماچا مار کے سارا پانی سکینہ کا زمین پر دل پر چوٹ لگے تو ماتم کرنا زبردستی نہیں ہے بتاؤ اور صبح بیوی کو راضی کرنا شمر کہتا ہے میں اپنے ارادے کے مطابق گیا میں نے کوزے میں پانی ڈالا میں نے ارادہ کیا سکینہ پانی پیے تو تماچا ماروں کیا میں حیران ہو گیا سکینہ نے پانی پیا نہیں دوڑتی ہوئی گئی کوزے کا سارا پانی اپنے بھائی سید سجاد کی پیڑیوں پر جا کر ڈال دیا کہا بھیا بابا حسین کی قسم پہلے دن میں پانی ملتا تو تیری پیڑیوں پر لو عددارو دل میں اگر کلیجے میں ہمت ہے تو اب یہ شعر سننا کمزور دل والے نہ سننا مولا تمہیں ہمت دے کہ تم سن پاؤ عزیزانو جیتے جیتے سکینہ کو پانی سے دور رکھا تقدیر نے شہادت کے بعد بھی یہ ظلم ختم نہیں ہوئے شہادت کے بعد بھی یہ ظلم ختم نہیں ہوئے زدارہ نے مظلوم کربلا بی بی سکینہ نے ایک سوال کیا بھیا سید سجاد مجھے بتائیں
کہ پیاس کی 3 شدتیں ہوتی ہیں کیا نشانیاں ہوتی ہیں مولا سید سجاد چپ رہے کہا مولا آپ امام وقت ہیں بھیا آپ امام وقت ہیں بتائیے بی بی زینب نے جیسے ہی سنا دوڑتی ہوئی اپنی سکینہ کو کلیجے سے لگا کر کہا بیٹا یہ سوال نہیں کرتے میری جان سید سجاد کہتے ہیں اماں مجھے بتانے دیجیے اس نے امام وقت سے سوال کیا ہے مجھ پہ واجب ہے جواب دوں کہا آؤ میری سکینہ تمہیں بتاؤ پیاس کی شدت جب بڑھ جاتی ہے تو لب خشک ہو جاتے ہیں ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں بی بی کہتی ہے اس کا مطلب میرا بابا اس وقت پیاس کی پہلی منزل پر تھا جب علی اکبر نے زبان میرے بابا کی زبان میں رکھی میرا علی اکبر بھیا چیخا تو بھیا آپ کی زبان میں تو کاٹے پڑے کہ بھیا دوسری نشانی کہا بیٹا جب وقت بڑھ جاتا ہے یہ شدت بڑھ جاتی ہے تو آنکھوں کی بینائی جانے لگتی ہے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے بی بی طیب پر کہتی ہے ہائے میرا غریب بابا حسین اس وقت شاید پیاس کی دوسری منزل پر تھا جب اکبر سی سے زمین پر آیا میرا بابا کبھی اٹھتا کبھی گرتا کہتا مجھے کچھ نظر نہیں اب سنو عزیزانو بی بی کہتی ہے تیسری منزل بتائیے سید سجاد مولا خاموش بی بی کہتی ہے بتائیے بھیا سید سجاد روتے ہیں بولتے نہیں ہیں بی بی نے کہا بھیا سید سجاد آپ کو اپنی بہن کے حق کا واسطہ ہے بتائیے سید سجاد سے ماتم کر کے بولا بی بی تو نے واسطہ دے دیا ہے تو سن میری بہن پیاس کی آخری شدت یہ ہوتی ہے کہ جسم کا پانی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے